ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب رکھ لیجئے، باپ تو تھکا ماندہ سو گیا تھا، ماں پوری رات آئی سی یو روم کے دروازے پر ایک ٹانگ پر کھڑی ہو کر اللہ سے کہتی رہی میرے بچے کو شفا دے دے، میرے بچے کو شفا دے دے، میرے بچے کو شفا دے دے، میرے بچے کو شفا دے دے۔ آج ہم کہتے ہیں تو نے دیا کیا ہے، تو نے ہمیں دیا کیا ہے؟ دل کے پپولے جل گئے، سینے کے داغ سے میرے گھر کو آگ لگی ہے، گھر کے چراغ سے لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا۔ 15ویں صدی کا جوان میرے نبی کی شریعت کو اڑا گیا، انٹرنیشنل ہائی وے پر انٹرنیشنل کار 200 کی سپیڈ پر دوڑے، اس کے بریک فیل ہو جائیں، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ہمارا نقصان ہماری بیٹیوں کی بے پردگی سے ہو رہا ہے، بے حیائی سے ہو رہا ہے، بے حجابی سے ہو رہا ہے، جتنا ہمارے بچوں کا نقصان موبائل کی دنیا میں گھسنے سے ہو رہا ہے۔ اے کریم آقا اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اس دجال کے فتنے سے پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ کتاب میں لکھا ہے بمبئی میں ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا ماں سچ بتانا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ماں سچ بتانا۔ ماں نے کہا بیٹا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ماں سے بچے نے کہا ماں سچ بتا، تو نے مجھے ڈاؤن لوڈ کیا ہے یا تو نے مجھے جنم دیا ہے؟ ماں نے کہا ایڈیٹ کیسی باتیں کرتا ہے؟ ماں میرے سے زیادہ پیار تو موبائل سے کرتی ہے، ماں موبائل میں کمی آ جائے تو بے چین ہو جاتی ہے، میں 2 دن بخار میں پڑا رہوں تجھے میری پرواہ نہیں ہوتی۔ اے کریم آقا رحم فرما دے، کرم فرما دے، اس فتنے سے امت کی مکمل حفاظت فرما دے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اس سے بچنا آسان فرما دے۔ نیت فرمائے کہ انشاءاللہ اس سے اپنا تعلق ختم کریں گے، اس سے ہم دوری اختیار کریں گے، اور روتے ہوئے خدا کو یہ فرمایا روتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر روتے ہوئے خدا کو منانے کے لیے ہم دور و دراز کے سفر کریں گے اور اللہ کے راستے میں جانے کی بھی ترتیب قائم کریں گے۔ یاد رکھیں مقام کی تقریروں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں، لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کے سن لینے سے زندگی میں اور معاشرے میں مکمل دینداری نہیں آتی۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے روتی ہوئی ماں کو چھوڑ کر 4 ماہ روٹے ہوئے خدا کو منانے کے لیے امیر کی اطاعت کے ساتھ مسجد کے ماحول میں گزارنے کی غرض سے تو اللہ کے راستے میں نکل کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور ہدایت ضرور عطا فرمائیں گے۔ نیت فرمائیں گے انشاءاللہ اس کا اہتمام فرمائیں گے، مہینے کے 3 دن کا اہتمام، 40 دن کا اہتمام، 4 مہینے کا اہتمام ہم بھی فرمائیں اور آپ بھی فرمائیں، ہم بھی فرمائیں اور آپ بھی فرمائیں۔ میرے در پر آیا ہوا وہ تو میرا مہمان ہے، آپ کے در پر آیا ہوا وہ آپ کا مہمان ہے، نبی کے روزے پر گیا ہوا نبی کا مہمان ہے، اللہ کے راستے میں گیا ہوا وہ بران ہے، وہ کسی کا مہمان نہیں، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ کے راستے میں دھکے کھانے والے وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو قبول کرائیں جیسا ہمارے بڑوں نے قبول کرایا، جیسا ہمارے بڑوں نے قبول کرایا ہم بھی اپنے آپ کو ایسا قبول کرانے کی کوشش کریں۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبہ بنانا ہے، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ اے کریم آقا اس بستی والوں کو قبول فرما لے، ان کی خواتین کو قبول فرما لے، ان کے بچوں کو قبول فرما لے، ان کی سوسائٹی کو قبول فرما لے، ان کے اہل تعلق کو قبول فرما لے۔ اللہ پاک اس جلسے کو قبول فرمائے، اس بستی کو قبول فرمائے، آنے والوں کو قبول فرمائے، بلانے والوں کو قبول فرمائے، لانے والوں کو قبول فرمائے، قبولیت مقبولیت کے فیصلے فرمائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا۔ آج ہماری خالہ جان کا انتقال ہوا، حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک نے 11 بیٹیاں عطا فرمائی، 10 بیٹیاں پہلے رخصت ہو گئی تھیں، آج حضرت کی آخری صاحبزادی دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، آج کے باپ سے ایک بچی نہیں سنبھلتی، اس ولی کامل نے
11 بچیوں کو سنت شریعت کے موافق پالا. اللہ اکبر. آج کے ابا جان سے 1-2 بچیاں نہیں سنبھلتی، حضرت نے 11 بیٹیوں کو سنبھالا. میری والدہ محترمہ کی عمر 15 سال کی تھی. خود فرماتی ہیں جون کا مہینہ تھا، پیاز کاٹ رہی ہیں، دوپہر کے 12 بج رہے ہیں. نانا جان گھر میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹا کیا کر رہی ہیں؟ والدہ نے جواب دیا پیاز کاٹ رہی ہوں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی تشریف لا رہے ہیں، کھانے کی تیاری ہو رہی ہے. حضرت نے فرمایا بیٹا حضرت مدنی کیوں آ رہے ہیں؟ تجھے معلوم نہیں تیرا نکاح پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، تیرا نکاح پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. والدہ فرماتی ہیں میرے ہاتھ سے چھری گر گئی، میرے ہاتھ سے پیاز چھوٹ گیا، میں آنسوؤں کی دنیا میں پہنچ گئی، میں آنسوؤں کی دنیا میں پہنچ گئی. نانا جان نے سینے سے لگایا اور نانی جان سے فرمایا آپ نے اس کو بتایا نہیں، آج اس کی رخصتی ہونی ہے. نانی جان فرمانے لگی علم غیب تو اللہ کی صفت ہے، آپ ہمیں بتاتے ہم اس کو بتا دیتے. اللہ اکبر. لکھ کر نہیں گئے، بتا کر نہیں گئے، سنا کر نہیں گئے، وہ تو دکھا کر گئے ہیں. بچی ایسے بھی رخصت ہوتی ہے. اے کریم آقا تو ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پاک نے حضرت قطب عالم کو 11 بیٹیاں عطا فرمائی. 4 بچیوں کا انتقال بچپنے میں ہو گیا. 7 بیٹیاں جوانی کی دہلیز پر پہنچی. اس میں 6 نمبر کی میری والدہ محترمہ ہے اور 7ویں نمبر کی حضرت مولانا سعد صاحب کی ساس اماں اور حضرت مولانا سید سلمان صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ تھی. ہے نہیں تھی، وہ آج دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. آج دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. آج دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. اللہ جانے قبر میں کون کون تشریف لائے ہوں گے. حضرت خالہ جان کے نانا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب نے لکھا ہے کہ مولانا الیاس کے والد جب آپ کا انتقال ہوا تو بہت مجمع اکٹھا ہو گیا. کیوں نہ ہوتا کہ شاہ صاحب کے ابا ہیں، انتقال فرما گئے، نہ جانے کہاں کہاں سے مجمع امن پڑا، دفن کرنے میں تاخیر ہو گئی. ایک صاحب ادراک اللہ والے کی آنکھ لگی تو گویا کہ محسوس ہوا، خواب دیکھا. اللہ جانے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ دفن کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کرتے ہو؟ قبر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. یا الہی نہ عروج دے نہ سوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے وسط رزق حلال دے. میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے. نابینا تمنا کرتا ہے کاش میں قرآن کی زیارت کرتا. گونگا بہرا تمنا کرتے ہیں ہم قرآن کو دیکھنے والے ہوتے، قرآن کو سننے والے ہوتے، قرآن کو پڑھنے والے ہوتے. نہ ہم گونگے ہیں، نہ ہم بہرے ہیں، نہ ہم اندھے ہیں. کیا وجہ ہے قرآن سے کیوں دور ہو گئے؟ اللہ کے اس تبرک سے کیوں دور ہو گئے؟ اے کریم آقا تو ہمارے حال پر رحم فرما دے، کلام الہی کی رغبت نصیب فرما دے، کلام الہی کا شوق عطا فرما دے. ایک عالم نے لکھا ہے جس کا دن اللہ کی محبت میں گزرتا ہے اسے رات کے اعمال کی اللہ توفیق دیتا ہے. جس کا دن اللہ کی معرفت میں گزرتا ہے اسے تہجد کے سجدوں کی توفیق عطا کی جاتی ہے. جب دن موبائل کی اسکرین پر گزرا، برہنہ جسم دیکھنے میں گزرا، گندے مناظر دیکھنے میں گزرا، تو بتائیے تو صحیح تہجد کے سجدوں کی لذت کیسے مل سکتی ہے؟ اے کریم آقا اس پورے مجمع پر رحم فرما دے، اس بستی پر رحم فرما دے، بستی والوں پر رحم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے. جب آئے ہو تو کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ ارادے لے کے جانا، کچھ عزائم لے کے جانا. حضرت امام بخاری اب تشریف نہیں لائیں گے، بخاری شریف کی روایتیں آئیں گی. حضرت امام مسلم نہیں آئیں گے، مسلم شریف کی روایتیں آئیں گی. حضرت محمد نہیں آئیں گے، آپ کے فرامین لے کر آپ کے غلام آئیں گے، غلامان مصطفیٰ آئیں گے. کتنے اوتار آئے، کتنے باوقار آئے، کتنے شاہ سوار آئے، کتنے دل بہار آئے. اے نبی آپ نہ آئے، آپ کے پیغام برابر آئے. کتنے اوتار آئے، کتنے باوقار آئے، کتنے گل بہار آئے، کتنے شاہ سوار آئے. اے نبی آپ نہ آئے، آپ کے پیغام برابر آئے. محلے میں، گلیوں میں، کوچوں میں
ہواؤں میں، فضاؤں میں، ٹرینوں میں، پلینوں میں، اندھیروں میں، اجالوں میں، زندوں میں، مردوں میں، سوتوں میں، شہیدوں میں اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کرا رہا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا آمنہ کے چاند کے طریقے نیست و نابود ہو جائے، اللہ نہیں چاہتا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ شان بطحا معراج کے دلہا آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جوتے کی نوک پر آئے۔ اس لیے اللہ ہر زمانے میں اپنے حبیب کے دین کو بولنے والے ہر بستی میں بھیجتا ہے۔ ہمارے 80% جوان نبی کی سنت کو جوتے کی نوک سے دھکیل رہے ہیں، جوتے کی نوک سے دھکیل رہے ہیں۔ ہم کیا جانے ماں سے زیادہ محبت ہم سے ہمارے نبی کر کے گئے ہیں، بوڑھے باپ سے زیادہ محبت اس امت سے نبی فرما کر گئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کی خبر ہوئی، اس جان لیوا خبر کی بنیاد پر میں مدینہ طیبہ دوڑا ہوا گیا۔ میں نے دیکھا آمنہ کے جان اس در یتیم کالی کملی والے کا جنازہ رکھا ہے اور آپ کے ہاتھ متحرک ہیں اور ایسے ہل رہے ہیں۔ میں نے جرأت کی اور کان لگا کر سنا تو مجھے محسوس ہوا امتی امتی امتی، ہائے میری امت، ہائے میری امت، ہائے میری امت۔ حسین کو یاد نہیں کیا، حسن کو یاد نہیں کیا، فاطمہ کو یاد نہیں کیا۔ اگر یاد کیا ہے تو مجھے اور آپ کو یاد کیا ہے۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ نبی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، نبی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اپنوں کا دیا ہوا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ آئیڈیل اور نمونہ اللہ نے تو حضرت محمد کو بنا کر بھیجا اور ہم یہودیوں کو، عیسائیوں کو، دشمنان اسلام کو آئیڈیل اور نمونہ سمجھ بیٹھے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا کے طریقوں پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کے طریقوں پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت فرمائے کہ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کریں گے تاکہ اللہ پاک ہماری زندگیوں میں بڑی سنتوں کی داخلے کو آسان فرما دے۔ یہ فرمایا تیرے بس میں جو ہے وہ تو کر لے، پھر اللہ کی قدرت میں جو اللہ کرے گا۔ تیرے بس میں جو ہے وہ تو کر لے، پھر اللہ کی قدرت میں جو ہے اللہ کرے گا۔ یہ فرمایا دعا کرنا تیرے بس میں، شفا دینا اللہ کی قدرت، دعا مانگنا تیرے بس میں، دینا نہ دینا اللہ کی قدرت، دوا کھانا تیرے بس میں، شفا دینا اللہ کی قدرت۔ یہ فرمایا تیرے بس میں جو ہے وہ تو کر لے، پھر اللہ کے قبضہ قدرت میں جو ہے وہ اللہ کر کے دکھائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مسواک کی سنت کو زندہ کرنے کی، وضو کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دیکھو وضو میں مسواک ایک بہت مبارک سنت ہے، بہت مبارک سنت ہے۔ اس کا اہتمام فرما کر دیکھو، اس کا اہتمام فرما کر دیکھو۔ ایک حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل الصلاة بالسواک علی الصلاة بغیر سواک 70 ضعفا، فضل الصلاة بالسواک علی الصلاة بغیر سواک 70 ضعفا۔ وہ نماز جو مسواک کے ساتھ ادا کی جائے، وہ اس نماز سے جو بغیر مسواک کی وضو سے ادا کی جائے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ کے لیے اس سنت کا اہتمام فرمائیں۔ حیدرآباد کے ایک صاحب اللہ کے مدینہ پاک گئے، عمرے پر گئے، مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ سے آپ کی فلائٹ ہے، آپ کی واپسی ہے۔ آپ نے وہاں سے اپنی بیٹی کو فون لگایا، کہا بیٹا مریم تیرے لیے مدینہ پاک سے کیا لے کر آؤں؟ 7 سالہ مریم نے کہا ابو جان مدینہ کی مسواک ضرور لے کر آنا، ابا جان مدینہ کی مسواک ضرور لے کر آنا۔ ماں میں دین تھا تو بچی نے مسواک کا مطالبہ کیا۔ آج ہمارے بچے کیا مانگ رہے ہیں زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اے کریم آقا تو ہم سب پر رحم فرما دے، سارا بوجھ ہمارے اپنے مردوں پر نہ ڈالو، کچھ خود بھی کوشش میں لگ جاؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ نیک کاموں میں معین اور مددگار بننے کا حکم اللہ کی جانب سے ملا ہے۔ باپ تو مزدوری کر رہا ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے، مٹی ڈھو رہا ہے، ٹھیلے ڈھو رہا ہے،
ٹانگیں چلا رہا ہے، ارے فجر کی نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے، مغرب کی نماز کے لیے بچے کو ماں ہی تو مسجد میں بھیج سکتی ہے، اس بوڑھے باپ سے کیا کہنا، وہ تو صبح کو نکل جاتا ہے، تھکا ماندہ رات میں گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ماں میں دین ہونا ضروری ہے، اپنی ماں میں دین لانے کی کوشش کریں، اپنے گھروں میں دین لانے کی کوشش کریں، اپنی خواتین کو دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری خواتین کو مکمل دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو کتاب میں لکھا ہے، پڑوسی ملک میں ایک اسکول ہے، اس میں 300 بچیاں پڑھتی ہیں، 300 بچیاں پڑھتی ہیں، کہنے کو انگلش میڈیم اسکول ہے، لیکن وہاں نماز سکھائی جاتی ہے، درود یاد کرائے جاتے ہیں، قرآن پاک کی کچھ سورتیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ ایک صاحبہ، ایک جماعت میں جانے والی صاحبہ اس اسکول میں گئی، بچیوں سے مختلف سوالات کیے۔ ایک بچی سے سوال کیا، مائی ڈاٹر پلیز ریڈ نیم آف اللہ، مائی ڈاٹر پلیز ریڈ نیم آف اللہ، پیاری بیبی ذرا اللہ کے نام ریپیٹ کر دے، اللہ کے نام سنا دے۔ بچی اٹھ کر گئی، دوڑی ہوئی گئی، کچھ دیر کے بعد واپس آئی۔ اس سوال کرنے والی صاحبہ نے بچی سے کہا، بیٹا تو کہاں گئی تھی؟ بچی نے کہا، ہم وضو کرنے گئے تھے۔ کیوں بیٹا تو وضو کرنے کیوں گئی تھی؟ بچی نے کہا، میری ماں نے مجھے ایک تعلیم دی ہے، ایک درس دیا ہے، ایک سبق دیا ہے، میری ماں نے مجھ کو ایک اچھی ڈوز دی ہے۔ بیٹا جو اللہ کا نام باوضو لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں، اللہ ان کے جان میں مال میں برکت پیدا فرماتے ہیں۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ گھر کی خواتین کو دین میں لانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں، کرم فرمائیں، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائیں، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرمائیں۔ آج اس مجلس میں نیت لے کے جانا کہ انشاءاللہ زندگی ایسے گزاروں گا جیسے رمضان، پھر موت ایسے اللہ عطا فرمائیں گے جیسے عید کا چاند۔ یہ فرمایا زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان، پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ موت کا وقت قریب ہے، گھر والے غم زدہ ہیں، گھر والے واہیلا کر رہے ہیں۔ بلال کہتا ہے، ارے کیوں اتنے رنجیدہ ہو، کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ ساری زندگی جن کی غلامی کی ہے، آج کا دن سے ان سے ملاقات کا دن ہے۔ ساری زندگی جن کی غلامی کی ہے، جن کے لیے اذانیں پڑھی ہیں، جن کے لیے مر مٹے ہیں دین پر، آج سے ان کی ملاقات کا دن ہے۔ آج کا دن تو بڑا مبارک دن ہے، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بلال کو پڑھ لو، زندگی میں دین داخل ہو جائے گا۔ یہ بلال کول ہیں، کالی چمڑی والے ہیں، کالے کلوٹے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے چہرہ مہرہ بلال کو اللہ نے ایسا عطا فرمایا کہ اندھیرے میں بچہ دیکھے تو گھبرا جائے۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا، بیت کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آذان کہتے سبحان اللہ۔ ابو بکر نیچے ہیں، عمر نیچے ہیں، عثمان نیچے ہیں، علی نیچے ہیں، ابو ہریرہ ہیں، ابو ذر ہیں، معاذ ابن جبل ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام صحابہ کرام نیچے ہیں، مطاف میں ہیں، اور یہ کالی چمڑی والا بیت کعبہ کی چھت پر ہے۔ تو نے یہ فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ روایت میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر، آپ کے حکم پر بلال بیت کعبہ کی چھت پر چلے گئے۔ آپ نے دیکھا اللہ کے نبی تو طواف فرما رہے ہیں، تو بلال نے بیت کعبہ کی چھت پر طواف شروع کرتے ہوئے وہیں اذان پڑھی، اللہ اکبر۔ کالا ہونا عیب نہیں، گورا ہونا خوبی نہیں، کالا ہونا عیب نہیں، بد شکل ہونا عیب نہیں، بد صورت ہونا عیب نہیں، اصل تو قلب کے انوارات ہیں، دین متین کی خدمات ہیں، اللہ کے دین علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی فکریں ہیں۔ اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اللہ آپ کو بھی عطا فرما دے۔ کوئی بات زبان سے جانے انجانے میں ایسی ادا ہوئی ہو جس سے کسی جوان یا بوڑھے کا دل دکھاؤ تو معذرت چاہتے ہیں۔ مجمع کو حقیر سمجھ کر، مجمع کو فقیر سمجھ کر، مجمع کو ذلیل سمجھ کر الحمدللہ کوئی خطیب ایک جملہ زبان سے ادا نہیں کرتا۔ ابھارنے کے لیے، جوانوں کو ابھارنے
کرنے کے لیے کچھ باتیں کہنی پڑتی ہیں، پھر بھی اگر کسی کو برا لگا ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ اللہ کریم تھا، کریم ہے، کریم رہے گا، رحیم تھا، رحیم ہے، رحیم رہے گا۔ ایسا نہیں اللہ حضور کے زمانے میں تو بڑے کریم تھے، اب نہ جانے صاحب کو کیا ہو گیا۔ نہیں، اللہ کی صفت ازلی ہیں، اللہ کی صفت دائمی ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سب سے پلید شخص، سب سے گندا شخص پانی میں ڈوب رہا ہے، موسیٰ کی پکار اس کی زبان پر ہے، موسیٰ کی صدائیں لگا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، ایک اس کی نہ سنی اور آپ اپنے کام میں مشغول رہے، مناجات میں، راز و نیاز میں مشغول رہے۔ اس کے ڈوب جانے کے بعد، غرق ہو جانے کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، فرعون نے تجھ کو کتنا پکارا، تو نے ایک بار بھی اس کی پکار کو نہ سنا۔ اے موسیٰ، یہ مجھے ایک بار پکارتا تو میں اس کو بچا لیتا۔ اگر فرعون کے لیے اللہ کا دروازہ کھلا ہے تو کیا ہمارے لیے بند ہو گیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے زنا کیا ہوگا، ہم نے نشہ کیا ہوگا، ہم نے اسمیک کیا ہوگا، تاش پتہ کھیلا ہوگا، لیکن میرے رب کی قسم ہم نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، ہم نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہم تو صبح سے شام تک پڑھتے ہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر فرعون کے لیے اللہ کا دروازہ کھلا ہے، حامان کے لیے اللہ کا دروازہ کھلا ہے، شداد کے لیے اللہ کے دروازے کھلے تھے، ابی بن خلف کے لیے اللہ کے دروازے کھلے تھے، کہ آمنہ کے چاند کالی کملی والے کی اس بے کس بے بس امت کے لیے اللہ نے دروازہ بھیڑ دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ کی صفت دائمی ہے، اللہ کی صفت ازلی ہے۔ یہ بات تو ہمارے میں اور آپ میں ہو سکتی ہے، مخلوق میں ہے۔ پہلے غریب تھے، اب امیر ہو گئے، پہلے بے دین تھے، اب دیندار ہو گئے، پہلے بیڑی سگریٹ پیتے تھے، اب مسجد کے امام ہو گئے، مؤذن ہو گئے، خطیب ہو گئے۔ میرے رب کی قسم یہ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اللہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ بمبئی میں ایک شخص نے 22 سال تک ایک شراب کی دکان پر کام کیا اور اب ایک مسجد کے خادم بن گئے۔ خدا کی قسم ان سے ہماری ایک جگہ ملاقات ہوئی، ایک صاحب نے ملایا کہ 22 سال تک شراب کی وادیوں میں ڈوبا ہوا شخص اب ایک مسجد کا خادم بن گیا، نالیاں صاف کرتا ہے، وضو خانے صاف کرتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے۔ ہم نے ان سے معلوم کیا، یہ بتائیں آپ نے کس کا وعظ سنا، آپ نے تقریر سنی، آپ نے تعلیم سنی، آپ تبلیغ میں گئے، آپ کچھ تو بتائیں آپ کی زندگی میں اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا؟ تو وہ حضرت کہنے لگے، مولانا کچھ نہیں، اللہ کریم تھا، کریم ہے، کریم رہے گا۔ اللہ کریم تھا، کریم ہے، کریم رہے گا۔ اللہ رحیم تھا، رحیم ہے، رحیم رہے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں رات میں شراب کے وادیوں میں ڈوبا ہوا، شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ ہمارے مکان کے قریب ایک بڑا نالا ہے، اس میں کتے کا بلہ پڑا ہوا ہے، کتیا نکالنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے بس سے باہر ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نیچے اترا، میں نے کتیا کے بلے کو نکال کر باہر رکھا، اور جب میں باہر آیا تو کتیا میرے پاؤں چاٹنے لگی، بزبان حال کہنے لگی، تو میرا محسن ہے، تو میرا محسن ہے، تو میرا محسن ہے۔ رب کعبہ کی قسم اس خادم دین نے بتایا، دل پر چھریاں چل گئی، یہ کتیا تو اپنے اس گندے ناپاک کو پہچان رہی ہے، میں خالق کائنات کو، مالک ارض و سماوات کو نہ بھلا سنا، نہ پہچان سکا۔ بس اسی رات اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ کرے ہم بھی سچے دل سے توبہ کریں، امام بھی توبہ کرے، خطیب بھی توبہ کرے، واعظ بھی توبہ کرے، اہل علم بھی توبہ کرے، ناخواندہ بھی توبہ کرے، شراب والے بھی، زمزم والے بھی، نکاح والے بھی، زنا والے بھی۔ ارے توبہ تو ہمارے نبی کی بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں 15 شعبان کی شب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر رسول پر نہ پایا، محراب النبی میں نہ پایا، مسجد نبوی میں نہ پایا۔ میں اللہ کے نبی کو تلاش کرنے کی غرض سے باہر نکلی تو سجدے کی حالت میں جنت البقیع میں یہ کلمات پڑھتے ہوئے پایا، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من
سخطك واعوذ بك منك جل وجهك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ توبہ کریں گے. ایک عالم نے لکھا ہے توبہ استغفار روح کا غسل ہے. توبہ استغفار روح کا غسل ہے. جتنا توبہ استغفار ہوگا اتنی روح صاف شفاف ہوگی. جتنا توبہ استغفار کا اہتمام و التزام ہوگا اتنی روح پاک صاف شفاف ہوگی. اللہ تعالی ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے. ایک عالم نے لکھا ہے بلا کسی وجہ کے، بلا کسی مرض کے، بلا کسی سبب کے، بلا کسی ریزن کے اگر تو ڈرا ڈرا رہتا ہے، ڈرا ڈرا رہتا ہے، سمجھ لے تیری روح ناپاک ہو چکی، تیری روح ناپاک ہو چکی، تیری روح ناپاک ہو چکی. بلا کسی وجہ کے، بلا کسی مرض کے، بلا کسی سبب کے، بلا کسی ریزن کے گھر کی چہار دیواری میں بند کمروں میں بھی تجھے ڈر ڈر لگا رہتا ہے، سمجھ لے تیرا دل ناپاک ہو چکا، تیری روح ناپاک ہو چکی. وہ زبان حال نہیں، وہ زبان قال نہیں، زبان حال کہہ رہی ہے توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے. اللہ کے لیے توبہ کی نیت کر لینا. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. کہنے میں، سننے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، سفر میں، حضر میں، آنے میں، جانے میں، دن میں، رات میں، یہ فرمایا جان بوجھ کر یا انجانے میں جو بھی حکم ٹوٹا ہو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لینا. امید ہے، یقین ہے اللہ معاف فرما دے گے، اللہ معاف کروا دے گے. مالک بن دینار کو کیا اللہ نے معاف نہیں کیا، ان کی توبہ قبول نہیں کی. فضیل بن عیاض کو اللہ نے معاف نہیں کیا. بشر حافی کو اللہ نے توبہ قبول نہیں کی. میرے نانا حضرت اقدس مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ نے ان حضرات کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، کتابوں کے حسن و جمال کو بخشا ہے. اللہ اکبر. ایسی توبہ کرے جیسے مالک بن دینار نے فرمائی، بشر حافی نے فرمائی، فضیل بن عیاض نے فرمائی، بمبئی کے اس شرابی نے فرمائی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پڑوس میں ایک صاحب نے موبائل پر ایک بڑا عجب سین دکھایا، میں دنگ رہ گیا. ایک شرابی مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، پھر گر جاتا ہے. نشے میں دھت ہے، نشہ سب نشے میں یہ گھرا ہوا ہے، نشے کی دنیا مسجد کی پیڑی پر چڑھتا ہے، پھر گر جاتا ہے. ایک جوان آیا، ہاتھ پکڑ کے ادھر کھینچا، کہا تو اس قابل نہیں کہ بھی اللہ کے گھر میں جا سکے. ارے تو اس قابل نہیں، ارے اللہ کے گھر کا کچھ تو لحاظ کر. اس کا ہاتھ پکڑ کے ادھر دھکیلا. ادھر سے امام صاحب نے یہ منظر دیکھا، امام صاحب آئے، اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اندر وضو خانے میں لے کر گئے، وہاں جا کر بٹھایا. کہا کہ کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہ میں جماعت کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. امام محترم نے مسجد کے وضو خانے میں وہی مصلی بچھایا، سب بچھائی، وہی کہا کھڑے ہو جاؤ. امام صاحب نے وہی نماز پڑھائی. اسی حالت میں اسے کھڑا کر کے امام صاحب نے نماز کا سلام پھیرا تو دیکھا سجدے کی حالت میں وہ وفات پا چکا تھا. وہ نمازی کے شرابی یہ کوئی شرط نہیں، وہ جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے. وہ نمازی کے شرابی یہ کوئی شرط نہیں، وہ جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے. امام محترم دنگ رہ گئے، دیکھا یہ تو سجدے کی حالت میں انتقال فرما گئے. اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ امت پر کرم فرما دے. ہمارے نوجوان میری مؤدبانہ درخواست ہے، وہ ہماری بیٹیاں جو یہاں آئی ہوئی ہیں، بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، زندگی کا رخ بدل دیجئے، زندگی میں تبدیلی لے آئیے. نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات بن جائے، نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات کہلائے. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہو سکتا ہے ہمارے کفن کی چادریں مارکیٹ میں آ گئی ہو سکتا ہے ہماری قبر میں رکھے جانے والے لکڑی کے تختے آرام مشین میں آ گئے ہوں. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، کرم فرمائے. جیتے جاگتے رہے تو انشاءاللہ پھر بھی حاضری ہوگی، جیتے جاگتے رہے تو انشاءاللہ پھر بھی حاضری ہوگی. آپ سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، جو کچھ کہا گیا ہے اس کے گھر جانے کے بعد دیکھنا، کچھ باتیں اگر آپ کو بہت دل ربا معلوم ہوئی ہوں تو انہیں نوٹ کر لینا، اور انہیں کبھی روزانہ تھوڑی دیر دیکھنا. ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ زندگی کا رخ بدل دے. اس وقت کی مجلس میں مجھ سے یا کسی دوسرے
خطیب صاحب سے آپ کو کوئی جملہ ایسا ملا ہو جس سے آپ کو محسوس ہو رہا ہو یہ میری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، یہ جملہ میری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، تو اس سے آپ سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، اس کو نوٹ کر لینا اور اس کو روزانہ پڑھ کر دیکھنا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی کی برکت سے زندگی کا رخ بدل دے۔ ایک کلام سن لیجئے پھر بس